اس ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر یہ بات کر رہا ہوں کہ دل کسی بات پر ٹھہر ہی نہیں رہا جب سے سنا ہے کہ اس ملعون نے حضور کی گستاخی کی ہے۔ میں اس شخص سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم نے ناموس رسالت کا نص رکھی ہوئی تھی جس میں تم اس کو للکار رہے تھے؟ تمہیں تو اپنے اقتدار سے پیار تھا، اور ملعون تم اس کو کیوں نام لیتے ہو اس خنزیر کا؟ بلکہ خنزیر بھی ہم اس کو نہیں کہہ سکتے جس نے حضور کے بارے میں پھر بکواس کر دی ہے۔ ہماری سیدھی سی بات ہے بھائی، جو بھی مسلمان اندر بستا ہے اس کو ختم کرے، بس سیدھی سی بات ہے، اس سے نیچے والی بات ہے۔ ہم بتا چکے ہیں، اب جس مسلمان کا جہاں بس چلتا ہے اس کو ختم کرے، بس اس ملعون کا اس دھرتی میں بسنا یہ ہمارے دلوں کو اپنی رہنے دیتا، یہ چھید کرتا ہے، چھلنی کرتا ہے۔ بلکہ بابا جی فرماتے تھے کہ ماں بخاؤ امت بعد شخص نبیہ، اب اس امت کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ وہ شخص کہ جو حکمران تھا، اور جب ہم ناموس رسالت مارچ لے کر چلے تو وہ انٹرویو میں کہتا تھا کہ یہ لوگ اسلام آباد پہ چڑھ دوڑے جب گیرٹ وینڈر نے وہاں بات کی، تم تو اس سے مبارکبادیں وصول کرتے رہے، 4 سال تم نے اس سے مبارکبادیں وصول کی، اور تم نے اس سے کہا کہ جناب یہ علامہ خادم حسین رضوی کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، یہ ناموس رسالت کے شہید کر دیے گئے ہیں، یہ تحریک کا قدم کر دی گئی ہے۔ وہ تمہیں ہر بات پر مبارکبادیں دیتا رہا، آج وہ تمہارا کیسے خلاف ہو گیا؟ یہ ہم آدمی سازش کو سمجھتے ہیں کہ تم ناموس رسالت کے پاسبان نہیں، تم انہی کے ہم نوا ہو جنہوں نے تمہیں اقتدار پر بٹھایا تھا اور آج اقتدار سے اتار دیا ہے۔ حضرت سعد بن ربیع نے فرمایا تھا خطبہ عہد پہ کہ جب تک ایک آنکھ جھپکتی ہے، اگر کوئی شخص دور تک پہنچ گیا قیامت والے دن اللہ اس کا عذر نہیں تقدیر قبول کرے گا۔ وہ یہ کہے کہ میں اکیلا تھا، بھائی ہم تو آج 1.5 ارب ہے، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی حضور کے خلاف بات کرتے ہیں، کیسے اس کی ضرورت ہے؟ اس کو پتا ہے کہ نہیں ہے کوئی اور غزنوی کارگاہ حیات میں، اسے پتا ہے کہ یہاں محمود غزنوی کا جانشین کوئی نہیں ہے، یہاں صلاح الدین ایوبی کا جانشین کوئی نہیں ہے۔ جب حضور کی گستاخی ہوئی تب سے وہ بستر پر نہیں لیٹا، اس نے کمر سیدھی نہیں کی، یا وہ گھوڑے پر اپنی نیند پوری کرتا یا وہ ٹیک لگا کر کہیں کرتا، لیکن آج اقتدار کی خاطر نیچے اتر کر آنے والے پھر ناموس